لوگوں کا اصلی مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ ہی نہیں مل رہا لوگوں کو. یہ فقہ کا مسئلہ ہے لوگوں کے کہ اللہ نہیں مل رہا. سوچیں کسی کو فقیہی کو آج تک اس نے ڈسکرائب کیا کہ اللہ کیسے ڈھونڈتے ہیں, اپنی زندگی میں اللہ کو ڈھونڈ. یہ ابھی تک وہی والے مسائل نے پھنسے ہوئے ہیں, قادیانی لڑکی سے شادی کر لوں یا نہیں, یہ ان کے یہ مسائل ہیں. شیعہ کدھر کافر ہیں تو سنی کدھر کافر ہیں, یہ ان کے مسائل ہیں. گرین کپڑی پگڑی نہیں پہنی ہوئی یا کالی پگڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی. اسلام کے نام پہ چھوٹا سا ایک کنواں بنایا ہوا انہوں نے, اس میں بند کر کے اندر ہی شادیاں کر رہے ہیں, اندر ہی جوائنٹ ایک فیملی سسٹم کھول دیا انہوں نے. there is no way. یہ سینس کے خلاف ہے اور ماننا پڑے گا. ہمارا اسلام کا ریپرزینٹیٹو 2 نمبر ہے. اس نے کتاب کو ایسے پکڑا ہوا جیسے سانپ کے اوپر سانپ لپیٹ لیتے ہوتے ہیں کہ بس یہ خزانہ ہے, میں کوئی اور نہ بس سیکھ لے میرے سے. سر مائی کوشچن ہے کہ بے شک آخرت ہی اصل زندگی ہے, مرنے کے بعد ہی جو کچھ ہوگا وہ ہوگا. تو ہم سب کی آنکھوں پہ پٹی سے بندی جو ریئل جو کچھ بھی ہوگا حشر کے میدان میں ہی ہوگا سر. لیکن آج ہمارے بیچ میں سب آنکھوں میں پٹی بندی, پٹی کو کیسے ہٹائے سر؟ آپ کہتے ہیں کہ ایسٹروفزی اور ساری چیزوں میں جائیں, لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس قرآن کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو کیسے ہم قرآن کو اس اسٹینڈرڈ پہ لے کے جا سکیں اور خود کو ریئل مسلم بنا سکیں؟ مسلمان جو ہے نا اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش بنے ہوئے اس وقت, کیونکہ قرآن جو ہے نا, قرآن وہ کھول کے وہ والے ایسپیکٹس قرآن کے نہیں کھولے جا رہے جو اس وقت دنیا کے تمام غیر مسلم اور مسلم سب کے سب وہ سوال پوچھ رہے ہیں, اور قرآن کا وہ والا کھانا کھول ہی نہیں رہا قرآن کا اسکالر. ٹھیک ہے, یہ شادیاں, طلاقیں اور وضو اور کس موقع پہ کیا معاملہ حرام ہے, کیا معاملہ حلال ہے, یہ سب شرعی احکامات ہیں. قرآن کی جو حکمہ ہے نا, وہ جب تک آپ وہ کھول کے بیان نہیں کریں گے, آخرت کے پورے معاملے کو ریورس انجینئر کر کے دنیا میں بتائیں گے نہیں, کس طریقے سے اللہ کی نشانیاں ڈی کوڈ کر کے دنیا کو نہیں دکھائیں گے. اللہ کی نشانیاں ڈی کوڈ کرنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں, دیکھتے کیوں نہیں ہو نشانیاں, عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تک آپ یہ والے معاملات قرآن پاک سے ڈائریکٹ انٹرپریٹ کر کے دنیا کو اس پرابلم کے اندر اس سلوشن کو نہیں ڈالنے کی کوشش کریں گے, پھر تب تک قرآن سے دنیا دور بھاگے گی ہی ورنہ قرآن تو ڈائریکٹ سزائیں جزائیں دے رہا ہے. آپ آج تک کسی ایسے بندے کے پاس گئی ہیں جو بہت بڑا منصف ہو؟ نو سر. کیوں جائیں گے؟ nobody likes to go to the judge. ہم نے قرآن کو کا جو ججمنٹ فیکٹر ہے وہ پرائمری کر دیا ہوا ہے. سوچیں تو صحیح, why would they wanna come؟ سب کے سب اس وقت گناہگار ہیں, ہمیں پتا ہے, سب کے سب عیاش ہوئے پتا ہے, اور ہم قرآن پاک کو ججمنٹ کرائٹیریا لے کے سب کے سامنے پہنچ جاتے ہیں کہ تو یہاں پہ بھی تیرے ہاتھ کٹنے چاہیے, یہاں پہ تیرے کوڑے لگنے چاہیے, یہاں پہ وہ سب ہونا چاہیے. یہ سب کام وہ چھوڑ بھی دیں گے. سوال یہ قرآن تک تو لے کے آئے ان کو, ہمیں کوڑے پڑنے چاہیے, ہمارے ہاتھ کٹنے چاہیے جو ہم نے ان ناپاک ہاتھوں سے, اس ناپاک دماغ سے قرآن جیسی کتاب کو پکڑ کے مس ریپرزینٹ کیا. ہم قرآن کی حکمہ کا چیپٹر کھول ہی نہیں رہے دنیا کے سامنے. دنیا کی سب سے ریپلسو قوم کون ہے؟ مسلمان ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہر بندہ کہہ رہا ہے, مسلمان اور غیر مسلم. مسلمان سے نکاحت فیل کرتا ہے, ریپلس فیل کرتا ہے. قرآن پاک کی اس سے گندی ریپرزینٹیشن ہے جو اس وقت مسلمان حرکتیں کر رہے ہیں. نو سر. سو جب تک مسلمان اٹریکٹیو نہیں ہوگا, کیسے اٹریکٹیو ہوتا ہے؟ جیسے وہ اٹریکٹیو ہوئے دنیا میں, اللہ نے ایک مشین کے اندر اٹریکٹیونیس کی ایک ہی کوڈنگ کی ہوئی ہے. گورا فلاسفر اٹریکٹیو کیوں ہو گئے دنیا کے لیے؟ وہ والے مسائل کے حل ڈھونڈ رہا ہے جو ہمیں بھی ہیں. وہ مسائل, ان مسائل کا حل کوئی نہیں نکالتا. ہر بندہ, وہ ایلان ماسک مارس پہ جا رہا ہے, ناسا نے روور بھیج دیا ہے, اور کون سے جگہ پہ کولائڈر کے اندر کتنے پروٹون بلاسٹ ہو رہے ہیں, یہ کون سے فلسفی نے بتا دیا کس سوال کا جواب. اس سارے کے سارے معاملات قرآن سے آسانی سے بیان کرنے والا بندہ قرآن پاک کو اٹریکٹیو کر دے گا. قرآن پاک کو اٹریکٹیو کرنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے نا, سمجھ رہے ہیں؟ انسان زبان سے بیان کر کے لے کے لاتا ہے, لوگوں کے بیٹھکوں میں اور گھروں میں جاتا ہے, لوگوں کے یوٹیوب چینل پہ جاتا ہے. آپ ابھی دیکھیں, ابھی یوٹیوب پہ دیکھیں ٹاپ 100 مسلم ویڈیوز, اگر وہ مسائل کی نہ ہو, 95 ویڈیوز مسائل کی ہوں گی. Why are you discussing مسائل؟
1% 2% دنیا کا مسئلہ اس وقت شرعی مسائل کے تھرو لوگوں کی الجھنے ہیں. لوگوں کا اصلی مسئلہ تو ہے کہ اللہ ہی نہیں مل رہا لوگوں کو. یہ فقہ کا مسئلہ ہے لوگوں کے کہ اللہ نہیں مل رہا. سوچیں کسی کو فقیہی کو آج تک اس نے ڈسکرائب کیا کہ اللہ کیسے ڈھونڈتے ہیں, اپنی زندگی میں اللہ کو ڈھونڈ. یہ ابھی تک وہی والے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں, قادیانی لڑکی سے شادی کر لوں یا نہیں, یہ ان کے یہ مسائل ہیں. شیعہ کدھر کافر ہیں تو سنی کدھر کافر ہیں, یہ ان کے مسائل ہیں. گرین کپڑی پگڑی نہیں پہنی ہوئی یا کالی پگڑی کیوں نہیں پہنی ہوئی. دنیا کس مسائل, دنیا اللہ کی قسم اللہ ڈھونڈ رہی ہے بیٹھ کے, یہ بتاتی نہیں, ان کو پتہ نہیں ہے لفظ کا. آپ گورے آج کوئی فلاسفر اٹھا لے اللہ ڈھونڈ رہا بیٹھ کے, کسی سائنٹسٹ کو دیکھیں, کوئی بھی سائنٹسٹ اللہ ڈھونڈ رہا بیٹھ کے, بتاتا نہیں ہے, الفاظ بھی یوز نہیں کرتا, مگر وہ ڈھونڈ اللہ کو ہی رہا ہے. اس کو بھی نہیں پتا وہ اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے, ایسے اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے. وہ پروٹون کیا نام ہے نیوکلیس کے اندر جا کے پروٹون ڈھونڈ رہا ہے کہ یار یہ کیسے فنکشن کر رہے ہیں. وہ کائنات کو ڈھونڈ رہا ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کھول لی میں نے, وہ بگ بینگ نظر آنا شروع ہو گیا, اور پہلی مائکرو ویو نظر آ رہی. بیسکلی اللہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں سارے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے اپنی وہ شادیاں چاٹ رہے ہیں, طلاقیں چاٹ رہے ہیں بیٹھ کے. سوچیں ذرا, یہ ہے ہمارا LGBTQ, لڑکا گے ہو گیا, لڑکی لیسبین ہو گئی. یہ مسئلے ہیں تو دنیا کو اس وقت. دنیا نے تو پتا تھوکنا بھی بند کر دینا مسلمانوں پہ آئندہ کہ یار تم جب آؤ تم سے کچھ سیکشول مسائل ہی کھولے ہوتے ہیں تم اصلی مسئلے کی رواج نہیں دو. ہمارے سیکشول مسائل کے باوجود بھی ہم آسمانوں تک اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. تم بیٹھے ہو کہ تم نے, ہاں جی تم نے LGBTQ کے خلاف ایک ریڈ, وہ کیا نا پریڈ کر دی تھی, ریڈ بھی کر دی تھی, بس یہ تمہاری ایکسٹینٹ ہے, اسکوپ ہے تمہارا. اب جب تک اللہ نہیں ڈھونڈیں گے, اور میں بتا دوں ایک دفعہ پریزنٹ کرنا آگے نا رب قرآن سے, دیکھنا کیسے بھاگتی ہے غیر مسلم بھی اور مسلم بھی آپ کے پاس. These are problem, these are the bigger problems, these are not the, ان کو بیماری لگی نہیں ہوئی مسلمانوں کو. مسلمان اس وقت بیماری بن چکے ہیں, یہ لگے ہوئے لوگوں کو بیماری بن کے لگتے ہیں. ہماری ماں ہمارے باپ ہمیں اسلام کے نام پہ چھوٹا سا ایک کنواں بنایا ہوا انہوں نے, اس میں بند کر کے اندر ہی شادیاں کریں, اندر ہی جوائنٹ ایک فیملی سسٹم کھول لیا انہوں نے. ایک غیر مسلم اسلامی کلچر میں انٹر ہوتا ہے, ایک دم سانس بند ہوتی ہے اس کی. اتنی پتلی پتلی گلیوں میں زندہ کیسے رہتے ہو تم لوگ یار, سوچ کی گلیوں کی بات کر رہا ہوں. سو یہ تو ہے, پھر یہی مسئلہ ہے. موسٹ ریپلسو کریچر اس وقت دنیا کا, دنیا کی سب سے اٹریکٹیو فلسفی ثبوت دے چکی ہے وہ, اور دنیا کا سب سے ریپلسو ریپرزینٹیٹیو آف دیٹ فلسفی اب میں مسلمان. ہمیں دیکھ کے لوگوں نے مسلمان ہونا ہے. آپ خود سوچیں کہ عام بندہ کیا کہے گا, یار 2.25 ارب پہ نہیں اثر کر سکی تمہاری کتاب, میرے پہ کیا اثر کرے گی. 2.25 ارب مسلمانوں پہ نہیں اثر کیا اس نے, جو کتاب کو جانتے ہو, جو مانتے ہو, کہتے ہو, فالو کرتے ہو, تم پہ نہیں اثر ہوا. تمہارے گلیوں میں سے نہیں گزرا جاتا. مجھے کہہ رہے ہو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں, تمہاری تو گلیوں سے بہتر میری گلیاں ہیں, تمہارے آدمیوں سے بہتر میرے آدمی, تمہاری عورتوں سے بہتر میری عورتیں. تم کہہ رہے ہو میں تمہاری کتاب پہ آ جاؤں, تمہارے قانون سے بہتر میرا قانون چل رہا ہے, تم کہہ رہے ہو میں قرآن پہ آ جاؤں. سوچیں آپ جائیں گی کبھی کسی ایسی چیز میں؟ آپ اس گھر میں رشتہ دیں گے اپنی بہن کا جس کے گھر میں ہی تباہی مچی ہوئی ہو, بے شک لڑکا مومن ہی ہو, گھر میں تباہی مچی ہوئی, دیں گی کبھی آپ؟ تو پھر وہ کیوں دیں ہمیں رشتے اپنے؟ وہ اپنا مذہب کا رشتہ ہمیں دے دیں, اپنے دین کا رشتہ ہمیں دے دیں. ہم اپنی بیٹی تک نہ دیں ان کو, وہ اپنا پورا کا پورا آخرت کا نظام ہمیں دے دیں, دنیا کا بھی نظام ہمیں دے دیں. ایسے نہیں ہوگا. There is no way. یہ سینس کے خلاف ہے, اور ماننا پڑے گا. ہمارا اسلام کا ریپرزینٹیٹیو 2 نمبر ہے. اس نے کتاب کو ایسے پکڑا ہوا جیسے سانپ کے اوپر سانپ لپیٹ لیتے ہوتے ہیں کہ بس یہ خزانہ ہے, میں کوئی اور نہ بس سیکھ لے میرے سے. اور وہ جب منہ کھولتا ہے تو ہمیشہ بس وہ 2 روپے کے مسائل کھول رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. میں آپ کو پھر بتا دوں, اگر ایک ڈہریا آئے گا نا برازیل سے اٹھ کے کسی پاکستان کی مسجد میں, ٹھیک ہے, اور وہ کہے گا نا میں نے اسلام میں آنا ہے, تو اس کے بعد وہ پتا اگلا سوال پتا کہے گا, مولوی پتا کہے گا, اس کے بعد تمہیں نا سور کھانا بند کر دینا پڑے گا, شراب بند کر دے. تم یہ یہاں سے شروع کرتے ہو, یہ کہانیاں یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ نہیں بتائے گا تجھے اللہ مل جائے گا, تجھے اس کے بعد یہ ہو جائے گا, تیری سوچ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی. تیری نسلوں کی نسلیں اس وقت معطر پیدا ہوں گی, اتنی بڑی سوچ آئے گی تیرے اندر, تیرے کائنات کے مطلب ملیں گے. نہیں, تو سور کھانا بند کرے گا, شراب تیری بند ہو جائے گی, تیرا زنا بند ہو جائے گا. پہلے بتا دیں, یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہانی. ان کی نا اتنے 2 روپے کی سوچ مروا گئی ہم سب کو.
سر یہی مجھے پوچھنا تھا کہ ہم اللہ تک کیسے پہنچ سکے اور کائنات کو خود مرنے سے قرآن پہلے بیٹا، جان قرآن میں سکے. سب، قرآن پاک میں جتنی بھی آیت کا لفظ قرآن میں ہے نا، آیت کا، وہ والی آیتیں ڈھونڈیں جس میں اللہ نے آیت کا لفظ استعمال کیا، پھر دیکھیں قرآن کہاں لے کے جاتا ہے آپ کو. جہاں پہ اللہ نے کہا ہے یہ اللہ کی آیت ہے، دیکھیں وہ دیکھیں پھر وہ کون سی نشانی ہے. وہ مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آتی، ان کو سائنس نہیں پتا، وہ سب آسمانی آیتیں ساری. آپ مجھے اس آیت کا مطلب بتائیں. جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور دوسریوں کے لیے نہیں کھلیں گے، قرآن کی آیت ہے. پوچھیں کسی مولوی سے اس کا مطلب بتا بھائی، آسمان کے لیے دروازے ہوتے ہیں. ہوائی قسم کی طلسماتی باتیں کرے گا کہ اوپر کے درجوں پہ پہنچ جاؤ گے. کیسے پہنچیں گے؟ دروازہ کدھر ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نبا میں کہا کہ قیامت والے دن آسمان دروازے ہو جائے گا، جنتیوں کے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، دوستیوں کے لیے نہیں کھلیں گے. فزکس کے عام سے ایک چھوٹے سے ٹٹو کو ہی آیتیں سمجھ آ رہتی ہیں امریکہ میں بیٹھ کے، یہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام کو آیت سمجھ نہیں آتی. اور ہمیشہ درجات کے اوپر آتا تھا کہ اس کو بتا، کیونکہ بتا نہیں سکتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. صاف صاف اللہ بتا رہے ہیں صاحب. پوچھے اس سے دابت الارض کی آیت ہے، اس وقت کون سا بنی اسرائیل کا بندہ ہوگا جب بنی اسرائیل کو دابت الارض، اس وقت عیسیٰ کے بعد کی بات ہے، آخری نشانی دابت الارض. بتائے گا قرآن کی آیتیں سنائے گا اس کو. یہ کون سا کریچر ہے جو قرآن کی آیتیں سناتا ہے؟ وہ اللہ کا کرشمہ، اللہ کا معجزہ ہوگا، بس کوئی جانور بولے گا. یہ ان کے مطلب ہے. ان لوگوں نے بگانا ہی بگانا نا، یہ ڈنڈے لے کے بگا رہے ہیں اسلام سے لوگوں کو دور، کیونکہ اب لوگ سوچنا شروع ہو گئے، اب ٹیکنالوجی ہو گئی، اب اور زیادہ نفری آ گئی ہے جس کو انہوں نے بگانا ہے، ہانک کے بگانا ہے. ان کو صرف وہ لوگ چاہیے جو کہیں سر آپ کے اوپر سوال نہیں کرنا، جو کہیں گے میں مان لوں گا، چاہے آپ فزکس کے پروفیسر ہیں یا اسلامیات کے پروفیسر ہیں، مسجد کے مولوی ہیں، بس آپ کے ہلکے سے سفید بال ہونے چاہیے، اس کے بعد آپ کا کلام اللہ کا کلام. بس ان کو اس طرح کے عوام چاہیے بس. اور جو بھی ان سے کہیں نا کہ میں نے کہا یوتھ کو سوچنے کے اوپر آمادہ کرو، یہ ہے گمراہ کرنے والا، بے ادب، بے مراد. جی فہد، السلام علیکم. سر میں یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ تو کیسے ہم خود قرآن کے ریپرزینٹیو بنے اور کیسے اسٹارٹ کریں؟ ابھی بھی تو بتایا آپ کو، پہلے قرآن کے اندر غوطہ لگائیں نا، ابھی میں نے آپ کو پہلا سٹیپ بتایا نا، ٹھیک ہے.